اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ جی دور قرآن کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ نے ہم تلاوت پہ آپ نے فوکس رکھنا ہے، تلاوت کو سننا ہے، ترجمہ ساتھ میں پڑھوں گی انشاءاللہ اور تھوڑی مختصر سی تشریح آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنا قرآن پاک سامنے رکھیں، جو بھی قرآن پاک ہے ترجمے والا ہے یا بغیر ترجمے کا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورت کا تعارف دیکھیں۔ سورہ فاتحہ نہ صرف قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی صورت ہے، بلکہ یہ پہلی وہ صورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی صورت پوری نہیں نازل ہوئی تھی، بلکہ بعض صورتوں کی کچھ آیتیں آئی تھیں۔ اس صورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا، جو ہم یہاں پڑھتے ہیں آیت نمبر 5، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ دعا اللہ سے بار بار پڑھنی چاہیے۔ ویسے بھی یہ جب کوئی مشکل پریشانی یا سوچ میں یا کوئی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا تب اس کو دعا کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے؟ پھر آگے جو ہے انعامتا کی بات ہوئی، صراط اللہ زینہ، کن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا؟ شہداء پہ، صدیقین پہ اور انبیاء کرام پہ، نیک صالح لوگوں پہ، ٹھیک ہے؟ اور غیر المغضوب علیہم یعنی کہ اللہ کا غصہ نازل ہوا کس پہ؟ یہودیوں پہ۔ اللہ کی سب سے فیوریٹ قوم تھی، لیکن انہوں نے یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے اپنی ہر نعمت، جتنی بھی نعمتیں تھیں اس کا انکار کیا، ناشکری کی، تو اللہ کا غصہ ان پہ آیا، اسی لیے ان کو مغضوب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے غصے کے مستحق ٹھہرے۔ ضالین جو ہم پڑھتے ہیں آیت میں، تو ضالین کا مطلب ہے گمراہ ہو جانا۔ تو نصارہ کرسچن جو تھے وہ اپنے عقیدے میں گمراہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور تثلیث کا عقیدہ آتا ہے ان میں، بعض نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا مانا۔ تو ان کے بھی بہت فرقے ہیں، اور جیسے فرقے ہیں مسلمانوں میں بھی فرقے بنیں گے اور یہودیوں میں بھی ہیں اور عیسائیوں میں بھی ہے۔ لیکن ہم جب سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو ہم سیدھی سی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ قل هو اللہ احد، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی فیملی کی، بیوی بچوں کی ضرورت نہیں، اللہ واحد ہے اور اللہ تعالیٰ یکتا ہے اور اکیلا ہی اللہ نے اس تمام کائنات خالق اور کائنات کو اور مخلوق کو سنبھالا ہوا ہے۔ تو ضالین کے لیے، نصارہ کے لیے آتا ہے، کرسچنز کے لیے آتا ہے، اور آخر میں جب ہم آمین کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا نہ غصہ ہم پر آئے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ کرے، ٹھیک ہے؟ جی سورہ البقرہ آپ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ حروف مقطعات سے سورت کا آغاز ہوا ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہدایت کس کی ہے کہ یہ کتاب میں لا ریبہ، کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں، اور یہ کون لوگ اس کتاب سے، قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے؟ متقی۔ آپ دیکھیں نارملی گھروں کے اندر نماز بھی ہوتا ہے، روزہ بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک ہر کوئی نہیں پڑھتا،
یہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ رب العزت نے لکھی ہے یہ کتاب، تو اس کو پڑھنے کے لیے ظاہر ہے کوئی نیکی ایسی انسان کی ہوگی جو اللہ کے ہاں قبول ہوگی، تو اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں اس انسان کو کہ وہ قرآن پڑھے، اللہ کی کتاب۔ حالانکہ یہ خود تمنا ہونا چاہیے، لیکن ہدایت اور اللہ کی محبت جو ہے، یہ ہم بار بار بات کریں گے پورے دور قرآن میں، کہ ہدایت اور اللہ کی محبت بن مانگے نہیں ملتی، اور بغیر مانگے اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، عزتیں بھی دے رہا ہے، لیکن ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورت کا تعارف دیکھیں، 40 رکوع آئیں گے اس سورت میں، اور جو رکوع کی قرآن پاک کی کوئی رکوع جو تھے، یہ حجاج بن یوسف نے اس زمانے میں علماء کرام سے کام کروایا تھا، اور ہر رکوع کا موضوع فرق ہے۔ جیسے ابھی آپ دیکھیں گے سورہ البقرہ میں 3 رکوع کے بعد ٹاپک چینج ہو جائے گا، کبھی بنی اسرائیل کی بات آئے گی، یا پھر کبھی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آئے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعریف کو دیکھیں، یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے، اور اس کی آیات جو ہے وہ 67 سے 73 میں اس گائے کا ذکر آئے گا جس کو ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ اس مناسبت سے سورت کا نام بقرہ رکھا گیا، کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ پھر سورت کا جو آغاز ہے، سورت کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں آئیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آئے گا، قبلے کی تحویل کی بھی بات آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز اہم تھی کہ ہدایت اس کتاب سے صرف کون لیں گے؟ جو ہدایت چاہتے ہیں، وہی لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کام میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایمان والوں کی صفات کی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کے بے حد قدردان ہے۔ یعنی ہمارا ایمان فرشتوں پہ ہے، ایمان مفصل، ایمان مجمل کی بات آتی ہے، فرشتوں پہ ہمارا، اللہ پر ایمان ہے، نبیوں پر ہے، فرشتوں پر ہے، پچھلی کتابوں پہ ہے۔ تو اس عقیدے کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر عقیدے میں بگاڑ آئے گا تو عبادات میں فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے ہمیں نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا، اور جو اللہ نے ہمیں رزق دیا اس میں سے ہم نے خرچ بھی کرنا ہے۔ اب دیکھیں جیسے فطرانے کی بات آتی ہے، فدیے کی بات آتی ہے، زکوٰۃ، صدقہ، اور فی سبیل اللہ، قرض حسنہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب سے اس امت کو سکھایا کہ انہوں نے کیسے خرچ کرنا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 5 تک پڑھا ہم نے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لے آئے اللہ پر، ٹھیک ہے، اور یہ ایمان جب انسان کے اندر جاتا ہے اس کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ مسلمان کا، جیسے ہر انسان کا ایک اورا ہوتا ہے نا، اس کے اندر کی ریڈیشنز جو ہوتی ہیں وہ باہر نکل کے بعض لوگوں کے ساتھ اچھا بیٹھنا اچھا لگتا ہے، بعض لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اندر کیا ایمان کے لیول سے دوسرے بندے کو بھی فیض مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہرحال یہ تو جب انسان محنت کرے گا اپنے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 6 سے دیکھیں، ان الذین کفروا، اب جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے بارے میں آ رہا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہاں پہ پہلا رکوع مکمل ہوا ہے۔
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ بے شک دیکھیں انذار کا لفظ بھی آئے گا، یہ بہت اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بتا دیا کہ ایک جہنم بھی ہے۔ کون لوگ وہ جائیں گے جو اللہ کی نہیں مانیں گے، ہے نا۔ ایک دم اللہ تعالیٰ اگر جہنم میں ڈال دیتے تو لوگ اعتراض کرتے تو ہاں کہ جی آپ ہمیں کچھ بتاتے تو صحیح نا تاکہ ہم اس سے بچتے۔ اسی لیے بار بار قرآن پاک میں آئے گا کہ جب ایک سلیبس بھیج دیا قرآن، اس پر عمل کرنے والا نبی بنا کے بھیج دیا اور نبی تبلیغ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اب لوگوں کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ علم اور مرضی یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں دیا، اللہ نے یہ اس مخلوق کو دیا، جو یہ مخلوق بنائی ہے انسان، اس کو دیا۔ تو مرضیوں کا فیصلہ خدا نے جنت اور جہنم کس طور پہ کریں گے، کیونکہ جب انسان دنیا میں اپنی مرضی کرے گا یا اپنی کر لے یا اللہ کی کر لے، جو لوگ اللہ کی مرضی مان کر زندگی گزارتے ہیں ان کا ایمان کا لیول زیادہ ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ روب دے دیتے ہیں، اور ایسے سچے لوگ ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر اس ایمان کی ہی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ باقی لوگوں پر اس کا اثر آ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر دیکھیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پہ، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب دیکھیں اس کو بھی سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ جب ہم دنیا میں آئے تو ہمارے روح کے اندر بیماریاں تھی، جیسے جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، روح کی بیماریاں ہوتی ہیں، حسد، کینہ، بغض، بدگمانی، غصہ، دنیا کی محبت، یہ روح کے اندر ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسی لیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ کیا کہ بولنا سیکھتا ہے، نو۔ اس کے مزاج میں، انسان کے مزاج میں اپنے نو کی وجہ سے نیگیٹیوٹی آتی رہتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں غلط چیز پہ، نیگیٹو چیز پہ انسان شیر ہے، اچھی چیز پہ، پازیٹیوٹی پہ، اصلاح پر، خیر بننا، اس پہ خود محنت کرے۔ یہ اللہ چاہتا ہے کہ اپنی روحوں پر خود محنت کرو اور اس کو اچھا بناؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو دلوں پہ لگا دی ہے نا تالے، وہ کیوں لگے؟ اس لیے کہ طلب نہیں ہے ہدایت کی، ٹھیک ہے۔ اگر ہدایت، جیسے ہم ابھی بات کی کہ ہدایت اور اللہ کی محبت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی انسان طلب کرے گا تو اس کو ملے گی، اگر نہیں کرے گا تو نہیں ملے گی۔ بعض عورتیں کہتی ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے تھوڑی تھوڑی، ہے نا، تو کھانا پینا اتنا زیادہ، عیش اور عشرت آرام اتنا زیادہ، ہدایت تھوڑی تھوڑی، ٹھیک ہے۔ ہدایت بھی کھل کے مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ دعا تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اللہ تو دینے کو تیار ہے، دنیا بھی بہترین اور آخرت بھی، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ اور عذاب العظیم ان لوگوں کے لیے جو واقعی ان بند تالوں سے، بند آنکھوں سے پھر زندگی گزار لیتے ہیں۔ لیکن اللہ والے صوفیہ کرام کیا کہتے ہیں کہ انسان کے بند تالے بھی کھل سکتے ہیں اگر وہ توبہ کرے گا۔ اب جب وہ توبہ کرتا ہے انسان اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو جب کھلے تو انسان کو اپنے گناہوں سے، غلطیوں سے استغفار کر کے تو نیکی کی طرف جانا چاہیے۔ وہ اگلی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 8 سے دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ آیت نمبر 11 ترجمہ دیکھیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم نے مومنین کو دیکھا تھا، اس کے بعد ہم نے کافروں کی بات کو دیکھا، اب آگے منافقین کا ذکر آئے گا۔ تو وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں۔
اور حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں، ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے، کیوں اللہ نے اضافہ کیا برائی میں؟ اس لیے کہ وہ چاہ ہی نہیں رہے کہ ان کی اصلاح ہو. اور پھر نفس ایک اور چیز، روح کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم میں نفس ہوتا ہے، اور اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک نفس وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ہر وقت کہتا ہے میں پرفیکٹ ہوں، 10 میں سے 10. یہ نفس امارہ ہوتا ہے جس کا ذکر سورہ یوسف میں آئے گا. پھر بعض وہ لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے جو غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، ہم پھر اللہ کی محبت میں اچھا کام کرتے ہیں، پھر کبھی غلط کرتے ہیں، پھر اللہ کا ڈر آتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں. یہ لوگ اپنے آپ کو 5 کبھی 10 کبھی 8 نمبر دے رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں. اور ایک نفس وہ ہے جو یہ اس کا ذکر سورہ القیامہ میں آئے گا. اور تیسرا نفس جو ہے اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ، سکون والا نفس. یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کا. یہ اپنے آپ کو کوئی نمبر نہیں دیتے، یہ اپنے آپ کو 0 رکھتے. اللہ نے عاجزی پسند کی ہے انسان کے لیے، اور انسان نے عاجزی کو سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ آگے بھی پڑھیں گے، فرعون کا قصہ پڑھیں گے، اور کتنے ایسے نمرود کا قصہ پڑھیں گے، کتنے سخت لوگ تھے یہ. تو عاجزی کے انسان کے اندر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا، میں اللہ کا کام کروں، اللہ کے مخلوق کو راضی کر لوں، اللہ کو راضی کر کے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور پھر ہم دنیا سے جائیں. یہ لوگ ایسی زندگیاں گزارتے ہیں، اور یہ ہوتے ہیں نفس مطمئنہ. ٹھیک ہے، اللہ کے ولیوں کا. چلیں ترجمے کو دیکھیں آیت نمبر 9 سے. وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے دھوکہ دیتے ہیں. کون؟ منافقین. اور حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں، ان کے دلوں میں روگ ہے. چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اور جب ان سے کہا جاتا تھا تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے. منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جس کا اندر دل فرق ہو، زبان فرق ہو. دل اور زبان جب ایک ہوتے ہیں انسان ایمان والا ہوتا ہے. دل اور زبان جب ایک جیسے نہیں ہوتے تو وہ منافق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جہنم کے 7 درجے ہیں، اور سب سے نچلا درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے رکھا ہے. اور یہ یہاں جو منافقین کی بات ہو رہی ہے، خاص طور سے مکہ کے رہنے والے اس وقت یہ لوگ اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور زبان سے یہ کہتے تھے کہ ہم تو محمد کے دین پر آ گئے، حالانکہ دین پر نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو منافق یہ ہوتے ہیں. آگے دیکھیں آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 18 تک. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون واذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انہم هم السفهاء ولکن لا يعلمون واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین مثلهم كمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون. آیت نمبر 18 تک پڑھا، ترجمہ دیکھیں. یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی اس طرح ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف ایمان لے کر آئے ہیں. خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے. اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے. اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے
ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، لہذا نہ ان کو ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک روشن آگ کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب واپس نہیں آئیں گے۔ تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے، اس دور کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں سے جب ہم قرآن سے جب ہم اپنی اصلاح کی بات کرتے ہیں تو اپنے مزاج کو دیکھنا چاہیے۔ بعض خواتین بڑی خوش ہوتی ہیں، کیوں؟ کہتی ہیں اس کو میں نے ایسی بات سنائی، اس کو ایسے دھوکہ دیا، ایسے سارا دن جلتی سڑتی رہی ہوگی۔ تو یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے کسی کو اتنا دکھ دینا، ہے نا؟ بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے، دوسرے کو بھی خیر کی بات کہتا ہے تو اللہ اس انسان کے اندر انشراح پیدا کر دیتا ہے۔ انشراح کیا ہوتا ہے؟ دل کی خوشی۔ تو وہ نیکی جو انسان کرتا ہے جس میں اس کے دل کو اطمینان ہو، خوشی ہو، تو یہ علماء دین اور بزرگان دین اس میں ہماری اصلاح کرتے ہیں کہ پکی بات ہے کہ وہ نیکی اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جتنی بھی زندگی میں ہم جی رہے ہیں، کیا ہم دوسروں کو تنگ کرنے آئے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ تو وقت تو تیزی سے گزر ہے۔ تو ایمان والے اللہ تعالیٰ کہہ رہے جب کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کسی کے ساتھ مذاق کرتا ہے، تو اصل میں وہ اپنا ہی خسارہ کر رہا ہے، اپنی نفس کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے نفس کی اپنی جان پہ وہ ظلم کر رہا ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 19 سے آگے میں پڑھ رہی ہوں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آیت نمبر 20 ہے اور یہاں پہ دوسرا رکوع جو ہے وہ بھی مکمل ہو گیا۔ ترجمے کو دیکھیں، ترجمے کو دیکھیں۔ اچھا کہاں سے تھا؟ ہاں 19 سے دیکھیں۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے، یا مثالوں سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو۔ یہ منافق کی مثال دے رہے ہیں جس میں اندھیریاں بھی ہوں، گرج بھی ہو، چمک بھی ہو، وہ کڑک کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیتے ہیں۔ جب بجلی تیز چمکتی ہے پھر کیا ہوتی ہے، اس کے ساتھ بعض دفعہ کڑک بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے خوف میں انسان جاتا ہے، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی۔ جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے رہ جاتے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو ہر انسان کو زندگی میں مہلت ملی ہے۔ کیوں اللہ کا عذاب ایک دم نہیں آتا انسانوں پہ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ تمہارے پاس ٹائم پیریڈ ہے، اسی کے اندر اپنے آپ کو توبہ کرو، اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ لیکن جب انسان غلطیوں پہ غلطیاں کرے گا تو پھر ظاہر ہے یہاں پہ خاص طور سے منافقین کے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جب دین کی مجالس میں جاتے ہیں ویسا حلیہ ویسی گفتگو کرتے ہیں، دنیا داروں میں بیٹھتے ہیں ویسا حلیہ ویسی گفتگو۔ ٹھیک ہے؟ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کے لیے ایک جیسے ہوتا ہے، کئی لوگ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں اور کئی ٹرینڈ فالوورز ہوتے ہیں۔ تو ٹرینڈ سیٹر وہ لوگ ہوتے ہیں، اگر دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی مثال لی جائے، جن کے اندر ان کا ویژن، ان کا مقصد کلیئر ہوتا ہے، اور دین کے اندر ظاہر ہے جنہوں نے دین کو سمجھا ہے اور وہ اپنا ان کا مقصد کلیئر ہے تو اپنی زندگی اسی کے تحت گزار رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیں آیت نمبر 21 سے دیکھیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تلاوت میں بھی لگائیں بھی، میرا بولنا ہی ٹھیک ہے، من قبلکم لعلکم تتقون،
الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ وعدت للکافرین. جی آیت نمبر 24 تک ترجمے کو دیکھیں. اے لوگوں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے تاکہ تم متقی بن جاؤ. وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو. اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ اگر تم سچے ہو. اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو. پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وضاحت کر دی ہے کہ اگر تم دنیا میں اپنی من مرضی کرو گے اور اللہ کی نہیں مانو گے تو پھر ظاہر خسارے میں ہوگا انسان ہے نا. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بنائی ہیں آسمان کو چھت بنایا اس میں دیکھیں کوئی سوراخ نہیں ہے کوئی پلر نہیں ہے کھڑا ہوا ہے. زمین کو بچھونا بنایا حد نظر ہمیں نظر آتی ہے. تو ان نعمتوں کو سوچنا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کافروں سے کہ تم سمجھتے ہو جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے میں عربوں میں شعر و شاعری کا بہت زیادہ شوق تھا اور وہ کہتے تھے کہ یہ شاعری ہے خود سے بنا لی ہے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ شاعری کی کتاب ہے تو تم اس قرآن جیسی سورت کی مثل ہی ایک سورت بنا کر لے آؤ. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا ہرگز تم یہ کام نہیں کر سکو گے بالکل نہیں کر سکو گے. اور پھر جو ایسے ضدی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ضد پہ قائم رہتے ہیں ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے کہا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي آگ تیار ہے. اور آخر میں کہہ رہے ہیں اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِينَ کافروں کے دل سخت ہوتے ہیں. جس کا معبود جتنا کمزور ہوتا ہے اس کا دل اتنا کمزور ہوتا ہے. کافر اگر بتوں کی پوجا کر رہے ہیں ان کے دل بھی کمزور ہیں ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ لوگ یہ چالیں چلنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور دیکھیں مسلمان تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس کو کتنا مضبوط ہونا چاہیے تبھی مسلمان جہاد جیسی جو عبادت ہے وہ کر جاتے اپنی جان تک خدا کو دے دیتے. تو یہ تو وہی لوگ کر سکتے ہیں اتنا اعلیٰ کام جو اللہ تعالیٰ کو اپنی جان دے سکتے. ٹھیک ہے, اگلی آیات کو دیکھیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اس کو جا رہے اچھا اس آیت کے بعد ٹرائی کرنا. اور جو لوگ ترجمے کو دیکھیں آیت نمبر 25. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پہ دیا جائے گا تو وہ کہیں کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں یہ قرآن کا اعجاز ہے. جہاں جہنم کی بات آئے گی فوراً جنت کی بات آتی ہے. جہاں انسان کو خوف محسوس ہوتا ہے فوراً امید بھی آتی ہے کہ اللہ نے اتنے سارے انعامات تیار کر رکھے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ نارملی ہم دین سے ریلیٹڈ جہنم کی بات ہی کر کے ڈرا دیتے ہیں لوگوں کو.
حالانکہ آپ دیکھیں انشاءاللہ پورا پورا قرآن پاک پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے ساتھ جنت کی بات کرے، امید کی بات کرے. کیوں نہیں پھر جنت کی بات کرنی آتی؟ کیوں نہیں امید دینی آتی؟ اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، لیکن اور اللہ نے ہماری کوششیں دیکھنی. کوششیں اگر ٹوٹی پھوٹی بھی ہیں تو اللہ کی تو مان رہے ہیں نا. تو جنت کا تذکرہ، جنت کی بات آپس میں زیادہ کرنی چاہیے. تھوڑا سا ٹرائی کر لیتے ہیں تلاوت کے لیے. آیت نمبر 26 دیکھیں، اگر یہ ہو گیا تو پھر تلاوت. ہیڈ فونس کے ساتھ لنک ہے، آپ کے ہیڈ فونس کے اندر آواز آ رہی ہے نا، بلوٹوتھ ادھر کو نہ کرنا. جی تھوڑا سا ویٹ کر لیں. جی اچھا نہیں، یہ دیکھیں میں پڑھ رہی ہوں آیت نمبر 26. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. ترجمہ: بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی کہ وہ مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو. اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی. البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب. اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں مچھر کی مثال سے کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ مچھر کی مثال سے سمجھانا. بہت سی جگہ پہ اللہ تعالیٰ مختلف مثالوں سے ایمان اور کائنات، اللہ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں مثالوں سے قرآن پاک پہ سمجھائیں گے. مچھر کو دیکھیں، نمرود نے جب نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا تو اس کو جو اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا وہ مچھر ہی اس کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں کیا تھا. تو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس ایک مچھر سے کیسے انتقام لیا. اسی طرح اگر آپ سورہ فیل کو دیکھیں گے انشاءاللہ جب، تو اللہ تعالیٰ نے ابرہا جو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، ابابیل سے، چھوٹے سا پرندہ ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کام لے لیا. اگلی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 27. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون. وہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن فرشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں. یہاں پہ دیکھیں ایت الست کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے اقرار لیا، وعدہ لیا. تمام روحوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، حلف اٹھایا. اسی لیے کہتے ہیں، اور یہ فطرت بن گئی. ظاہر ہے اب جو بھی روح دنیا میں آتی ہے وہ فطرت پہ ہوتی ہے، وہ اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے اس نے زندگی میں محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے. تو اب اس فطرت کی وجہ سے ہی جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل میں بے چینی آتی ہے، وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے. وہ فطرت ہی انسان کو بہت سے دفعہ آپ سنتے ہیں کبھی کرسچنز کوئی اور غیر مذہب کے لوگ جو ہیں وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں. کیوں؟ جب وہ تحقیق کرتے ہیں زندگی گزارنے میں ان کو نئی صحیح چیز لگ رہی ہوتی تو وہ کیونکہ روح اندر جو ہے فطرت پہ ہے تو وہ دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور سچے دین کی ان کو طلب ہوتی. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر سکتے حالانکہ تم بے جان تھے، ہے نا. پہلے کیا بات آ رہی ہے کہ انسان بے جان تھا، فاحیاکم، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم،
پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ جاؤ گے، واپس چلا جانا. یعنی اللہ نے جب یہ کائنات بنائی تبھی اس کو وائنڈ اپ کرنے کا بھی اللہ نے سوچ لیا تھا. تو یہاں تو رہنا ہی نہیں ہے، یہ تو ختم ہونے والی جگہ ہے. تو ظاہر ہے پھر اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرنی ہے جتنی دیر اس دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرنی ہے جتنی دیر آخرت میں رہنا ہے. تو وہاں تو موت آئے گی نہیں. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے. آیت نمبر 30 سے دیکھیں، یہاں پر آپ کا تیسرا رکوع مکمل ہو گیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ أَرَزَاهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آیت نمبر 31 تک ترجمہ دیکھیں. اور اس وقت کا ذکر سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے، خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و ثنا میں لگے ہوئے. اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور آدم کو اللہ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. یہ بہت اعلیٰ بات ہے کہ دیکھیں فرشتوں کو تو اللہ نے جو حکم دیا عبادت کرو، وہ پاک ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں. اللہ نے نہ ان کو علم دیا نہ ان کو مرضی دی. اللہ نے ایک مخلوق بنائی جس کو انسان کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دے دیا اور مرضی بھی دے دی. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے یہ علم. ٹھیک ہے، یہ مجھے بہت ہی یہ مطلب سینسیٹیو سی بات ہے لیکن بہت ہی باریکی والی بات ہے کہ اگر انسان کو احساس نہیں ہو رہا کہ کتنی اعلیٰ بات ہے کہ خدا انسان کو علم سے نوازتا ہے. ٹھیک ہے، اب دنیا کے علم کو بھی دیکھیں، وہ بھی ضروری ہے کیونکہ دنیا میں جو رہنا ہے، اور آخرت کا علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. ظاہر ہے آخرت میں اللہ کے پاس جانا ہے، تو اس لیے دونوں علم کی ضرورت ہے. لیکن یہاں جو قرآن میں دین علم کی بات آتی ہے، قرآن اور حدیث کی بات آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کو علم دے دی، ان کو نام سکھائے چیزوں کے، جیسے کرسی ہے، میز ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے آپ کے پاس ووکیبلری کا ہونا بہت ضروری ہے. جیسے انسان کے پاس ذخیرہ الفاظ ہوتے جاتے ہیں، وہ کسی بھی زبان پہ عبور حاصل کر سکتا ہے، اردو ہو، انگریزی ہو، فارسی ہو، عربی ہو. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھا دیا، اب انسان یہ جو مخلوق تھی یہ کیا ہو گئی؟ فرشتوں سے اوپر. ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ جو دنیا میں برے کام کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، یہ پھر جانوروں کی صفت میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ اللہ نے جانوروں کو کیا دیا ہے؟ وہ جانوروں کو تو کچھ بھی نہیں، ان کے پاس تو ان کا اپنا نفس ہے، شہوت ہے، اور انسان کے پاس علم ہے، عقل ہے. تو اب یہ انسان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے وچ وے ٹو گو، کیا سیدھے راستے پہ جانا ہے یا اپنی من مرضی کرنی ہے، غصہ کرنا ہے، کیا اور بھی جو روحانی بیماریوں کی ابھی ہم نے بات کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیوں بنا رہے ہیں آپ انسان، یہ تو خون بہائے گا، یہ تو اپنی مرضیوں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جب انسان روزہ رکھ کے افطار کر رہا ہوتا ہے، کھانا پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فخر محسوس کرتے ہیں کیونکہ انسان اذان کا انتظار کرے گا، روزہ کھولے گا. پھر جب تہجد کے وقت رات کو اٹھتا ہے، چلے اب تو فجر بھی نہیں ملتی لوگوں کو، فجر کے وقت بھی اگر اٹھ رہا ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ کو فخر خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ جو میں نے مخلوق بنائی ہے یہ واقعی میں اللہ کی تابع دار ہے. تو جب شیطان کو اللہ نے دھتکارا تھا اس نے غصے میں کہا تھا کہ میں اس مخلوق کو بہکا دوں گا. تو اللہ نے کہا تھا مجھے میرے جلال کی قسم ہے جو میرے بندے ہیں وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. تو کیا وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے. فرشتوں نے کہا جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں جانتے. حقیقت میں علم اور حکمت کا مالک تو صرف آپ ہے. اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتائے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان و زمین کے بھید جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے انسان یہ سوچے نا کہ اگر میں ایسا کام کروں چھپ کے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ چھپ کے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ رہا. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. اچھا دنیا کی مثال ہے تو اب دیکھیں CCTV کیمراز لگے ہوتے ہیں آج جگہ جگہ آفیسز میں مارکیٹس میں. تو اب کیا ہوتا ہے انسان کہتا ہے اچھا وہ کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے میں چوری نہ کروں غلط کام نہ کروں کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. انسان اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے دور میں بھی اس چیز کو سمجھنا آسان ہے. اگلی آیات کو دیکھیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. ترجمہ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا متکبرانہ رویہ اختیار کیا کافروں میں شامل ہو گیا. کیا تھا یہ دیکھیں ابلیس کا اپنا ذاتی نام عزازیل تھا. ٹھیک ہے. اور وہ ابلیس کیوں بنا کیونکہ اس نے کہا میں کیوں کروں میں تو اعلیٰ ہوں میری کیا بات میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ انسان بےچارا مٹی سے خاک سے بنایا ہے اس کو تو میں تو اعلیٰ ہوں اس کو تو میں کیوں سجدہ کروں. کیا کیا اس نے تکبر کیا. ٹھیک ہے. یہ کیا تھی روحانی بیماری. تکبر جس انسان میں بھی ہوگا حدیث پاک ہے بخاری نے اس کو روایت کیا حشر کے میدان میں اللہ اس کو چونٹی بنا دیں گے. چونٹی نہیں بنائیں گے چونٹی کی طرح چھوٹا کر دیں گے اور باقی لوگ اس پر سے گزریں گے. تو دیکھیں حشر کی تو سختیاں اتنی زیادہ ہیں کیا اس طرح کی شعوری غلطی کر سکتا ہے انسان. حالانکہ انسان کے اندر میں ہوتی ہے. جو لوگ زیادہ میں کر کے بات کرتے ہیں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اس کے اندر تکبر ہے. تو ہم کر کے بات کرنی چاہیے. عاجزی کو اللہ نے انسانیت کے لیے پسند کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا بخاری نے اس کو روایت کیا حدیث پاک کو کہ کبر میری چادر ہے اس میں نہیں ہاتھ ڈالو. ٹھیک ہے. تو یہ انسان نے سیکھنا ہے اپنے آپ کو کیسے ہے. جیسے انسان دنیا کی تعلیمات کے لیے کتنے اپنی زندگی کے کوئی 26 27 28 سال تو پڑھتا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو کم از کم 4-5 سال تو قرآن کو دیں تاکہ سمجھ آئے کہ یہ جو سلیبس اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے کیسے رب کو راضی کرنا ہے. تو یہ سیکھنے کے لیے سلیبس آپ دیکھ لیں اسکول کالج یونیورسٹیز جہاں بھی آپ چلے جائیں ایک پرٹیکولر سلیبس کو فالو کرنا ہے اور پھر آپ اس سیمیسٹر کو اس ڈگری کو پورا کر سکتے ہیں. تو یہاں یہ قرآن جو آخرت کے لیے میں بھی انسان کے کام دنیا میں جو ہمیں مہلت ہے جو امتحان گاہ ہے یہ اس میں قرآن ہی ہمارا سلیبس ہے. پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئیں کیونکہ وہ بھی حق بات لے کر آئی تھیں لیکن ان کے اندر تبدیلیاں آ گئیں اور اب قائم رہنے والی کتاب قرآن ہے. اسی کو پڑھنا ہے اور اسی سے ہدایت لینی ہے.
اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے جی چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیں کیا زبردست بات ہے، اللہ نے ساری جنت دے دی ہے نا۔ دنیا میں دیکھیں کوئی 3 مرلے میں رہ رہا ہے، 5 مرلے کے گھر میں، 2 کنال میں، 8 کنال والے جن کے پاس گھر ہیں ان کے پاس تو یہی بات کہ آج کام والی نہیں آئی، صفائیاں کون کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو آخرت کی جنت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پوری کی پوری تمہاری ہے، آرام سے رہو، سارے خدمت گزار تمہارے لیے۔ جنت میں گھر بنانا بے حد آسان، دنیا کا گھر بنانا مشکل۔ تو اللہ نے ایک کنڈیشن دی، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، صرف ایک درخت ہے جس کے پاس مت جانا۔ بہرحال اس کی درخت کی تفصیل موجود ہے تفاسیر میں، فقہ کی کتابوں میں۔ اب ایک درخت جو ہے اس کے پاس، اب دیکھیں ایک کنڈیشن پہ دی ہے نا، اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فَأَزَّلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو ڈگمگایا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ جو نسبت ہے نا ڈگمگانے کی، پھسلانے کی، کس کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ شیطان کی طرف۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ صرف ایک وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ برا خیال، بس اس سے زیادہ کی اجازت نہیں اللہ نے اس کو دی ہوئی، تو برا خیال بس ڈال سکتا ہے۔ اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا۔ اب شیطان نے برا خیال کیا ڈالا حضرت آدم کے میں کہ آپ یہی اسی درخت سے کھائیں، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ یہاں پر رہیں گے۔ اور ہم نے آدم اور اس کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ جب نافرمانی ہو گئی، اسی درخت سے کھا لیا، تو اللہ نے کہا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ اب کیا آپ دیکھیں دنیا میں آ رہے ہیں نا، تو دنیا کے اندر کیا آزمائش، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا، کس قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا۔ یعنی کس انسان نے لوح محفوظ ایک ایسی کتاب ہے جس پہ ہر انسان کی اچھی بری تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ دنیا میں آتا ہے وہ اللہ تو اس کا رزق، اس کے حالات، اس کی مشکلات، اس کی آزمائشیں، اس کی نعمتیں سب کچھ لکھی گئی ہیں۔ ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے، ایک تقدیر اٹل ہوتی ہے۔ اٹل کے اندر انسان کی پیدائش، اس کی موت۔ باقی جو تقدیر ہے اس کے اندر انسان جو ڈیلی بیسس پہ ہے، جو خواتین صبح شام کے اذکار کرتی ہیں، دعائیں پڑھتی ہیں، صدقہ دیتی ہیں، تو بری تقدیر، برے حالات بدل سکتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ دعا اور صدقے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا فار دا لمیٹڈ ٹائم پیریڈ آپ لوگ دنیا میں چلے جائیں۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ کلمات، الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہ بہت معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 37 تھوڑا سا غور کریں۔ غور کیا کریں کہ دیکھیں غلطی دونوں سے ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اور شیطان سے بھی۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ندامت آئی، اوہو میں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، دل میں شرمندگی آئی نا، دل میں افسوس آیا، تو انہوں نے کہا کہ سوری، اللہ سے معافی مانگی۔ یہ سوری کا لفظ اس لیے کہا کہ نارملی یہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے تو 18 19 20 سال کے بعد نہیں وہ سوری کرتے، وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو چکا ہوا ہوتا ہے۔ اور جو بچہ پیدا ہی نو لے کر آیا ہے اور اس کے مزاج میں نیگیٹیوٹی ہے، اور وہاں پہ دیکھیں جو ایک نبی سے غلطی ہو رہی ہے، شیطان سے غلطی ہوئی، لیکن شیطان نے کوئی نہیں توبہ کی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کیونکہ ندامت تھی، اللہ نے ان کو توبہ کے کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اس کو دیکھیں، جب ہم ظلم زیادتی کرتے ہیں، انفسنا، ہم اپنے اوپر زیادتی کرتے ہیں، دوسرے کو نہیں فرق پڑتا۔ دوسرے کو شاید دنیا میں فار دا لمیٹڈ ٹائم پیریڈ پڑ جائے، لیکن خسارے میں کون ہے؟ ہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ خاسرین کو دیکھ، خسارہ پا لیا نا انفسکم نے، کہ اپنی جان نے اس چیز میں نقصان پا لیا۔ تو
اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اور شیطان نے بالکل بھی کوئی توبہ، کوئی سوری، کچھ بھی نہیں. قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ آیت کا یہ حصہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی کہ کوئی ان پہ غم نہیں ہوگا اور کوئی وہ اس میں غم میں مبتلا نہیں ہوں گے، خوف میں نہیں ہوں گے. کتنی اعلیٰ بات ہے. اور دنیا میں دیکھیں ہم کتنے ان نون فیئرز میں زندگیاں گزارتے ہیں، کس کس کا خوف ہوتا ہے، اور انسان کے اندر کی ایبلٹی دب جاتی ہے نا. اس کو ذرا آپ خود بھی غور کریں کہ آپ کو قرآن کی کون سی آیت، کون سا لفظ آپ کو، آپ کے دل کو لگ رہا ہے اور کیوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے کہا اب تم یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. ٹھیک ہے، اس چیز کو ضرور آپ سوچیں کہ یہ جو انجانے خوف ہوتے ہیں نا، کیوں انسان رہے. ایک تو ہے آپ نے ادب، بدتمیزی اور ادب فرق چیز ہے. ٹھیک ہے، مطلب ادب میں رہنا ہے، لیکن خوف زدہ ہو کے زندگیاں نہ گزاریں. یہ میں بہت زیادہ خواتین سے کہتی ہوں کہ آپ اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں. جس کو خدا سے ڈرنا آ گیا وہ رشتوں کے خوف سے اللہ ان کو نکال دیتا ہے، اور بہت اعلیٰ بات ہے یہ. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں وہ عورت بڑے خوش ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ اس کو میں نے دبایا، اتنی بہو بیٹی کو ایسے کہا، اس کو یہ کہا. یہ کوئی کامیابی کی بات نہیں ہے، انفسکم، خسارے کی بات ہے، اپنی جانوں پہ خسارہ ہم کرتے ہیں. اچھا، اب آگے اگلا رکوع جو شروع ہو رہا ہے اس میں بنی اسرائیل کی بات آئے گی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں. اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو. ٹھیک ہے، کیا چیز ہے یہاں پہ؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، ان کا لقب تھا. ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تمام تر یہودی اور اکثر عیسائی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. مدینہ منورہ میں یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد آباد تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نہ صرف ان کو اسلام کی دعوت دی بلکہ ان سے امن کا معاہدہ بھی کیا. لہٰذا اس مدنی صورت میں زیر نظر آیت سے آیت نمبر 43 تک مسلسل بنی اسرائیل کا ذکر کیا جائے گا. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا نکاح جو حضرت سارہ علیہ السلام سے کیا، اس سے بہت دیر کے بعد ان کو اولاد ملی حضرت اسحاق علیہ السلام. ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا یہ لقب تھا اسرائیل، اور ان کی اولاد کو آگے بنی اسرائیل کہتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام، تمام انبیاء کرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں آئے، بنی اسرائیل میں. ٹھیک ہو گیا. جو نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کیا تھا ان سے بیٹا پیدا ہوا اسماعیل. تو بنی اسماعیل میں ایک ہی نبی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، اور آخری نبی کا انتظار ظاہر ہے بنی اسرائیل میں تھا، لیکن اللہ نے جب بنی اسماعیل میں آخری نبی کو بھیجا تو ان کو غصہ آیا، اور ان کا وہ والا غصہ آج بھی قائم ہے. ٹھیک ہے. تیسرا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت کتورہ سے کیا، اور یا کتورہ نام زیادہ آتا ہے، اور 6 بچے ہوئے، لیکن تاریخ اس معاملے میں زیادہ جو ہے خاموش ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا ذکر زیادہ اس لیے بھی آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا نعمتیں دی، اور جب ان پہ عذاب آئے تو پھر ظاہر ہے وہاں سے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے. یہ جو دوسروں کو ٹھیک کرنے کا مزاج ہوتا ہے نا، اس کو میں نے یہ کہا، اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ جب انسان یہ تہیہ کرے کہ میں نے اپنے باطن کو اچھا کرنا ہے، اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے، تو آپ یقین جانیں ایک زندگی کم ہے. اتنی ہم غلطیاں کرتے ہیں. بہرحال جس عورت نے یہ تہیہ کیا کہ اس نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، اس کو دوسروں میں غلطیاں کم نظر آئیں گی، اپنی زیادہ نظر آتی ہیں.
अच्छा जी, आगे आ जाए, आयत नंबर 43 तक देखें। وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جو کلام میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے ان کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو، اور حق اور باطل کے ساتھ مت ملاؤ، اور نہ حق بات کو چھپاؤ، جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو ویسے تو اب دیکھیں ترجمے سے ہی بات سمجھ آ رہی ہے، سیدھی سی بات جو ہے کہ دیکھیں جو تھے نا یہ یہودی، انہوں نے قرآن کے معاملے میں تورات کے معاملے میں رد و بدل کیا، چینجز کی۔ اب تورات اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، اب تو خیر بہت بالکل ہی بگڑ گئی۔ اسی طرح سے عیسائیوں کے بھی ہاں 4 قسم کی انجیل پڑھی جاتی ہے، وہ بھی چینج ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے قیامت تک یہ حق کتاب ہے، اور اسی سے انسان رہنمائی لے سکتا ہے۔ اور پھر یہودی کیا کرتے تھے، مختلف موقعوں پر ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اس میں رد و بدل مت کرو، اور اس کے اندر چینجز مت کرو، اور اس کو بیچو مت، اس کی آیتوں کو۔ اگلی آیات کو دیکھیں، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ رکوع نمبر 5، یہاں تک ترجمے کو دیکھیں۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ ہے نا، ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے صبر و نماز سے مدد حاصل کرو۔ بہت جگہ اللہ تعالیٰ کہیں گے صبر 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 اور نماز۔ واقعی میں یہ سچی پکی بات ہے، 100% بات ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے نا اور اس کو صبر کرنا آ گیا وہ کامیاب ہے، کیونکہ جب انسان صبر کرتا ہے نا اس کے پیچھے خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے وقت پہ واضح کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے سنا نا اردو میں ہم کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا، تو بس مٹھاس بھی پھر وہی لوگ چکھتے ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ بعض دفعہ خواتین کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کیا آپ ہر وقت صبر صبر کریں، کتنی دیر کرنا ہے، 3 گھنٹے کا ہے، 3 ہفتے کا ہے، 3 مہینے کا ہے۔ تو دیکھیں ہماری خیر کیا اوقات ہے، ہمیں تو اتنی نعمتوں والی زندگیاں ملی ہیں۔ صبر ایوب دیکھیں 18 سال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر دیکھیں، 3 لگاتار دن پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، ہے نا۔ بہرحال یہ ایسا ایک لطیف اور باریک سا نقطہ ہے کہ جو سمجھ گیا نا صبر کو، ظاہر ہے ہم آزمائے جا رہے ہیں۔ فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بار بار قرآن میں آئے گا کہ انسان آزمایا جا رہا ہے، بعض لوگ دولت سے، بعض صحت بیماری سے، بعض لوگ اپنے کسی رشتہ دار سے، خاوند بچوں سے، کسی طرح کوئی نہ کوئی آزمائش چل رہی ہے انسان کی۔ صبر، پھر اللہ ہدایت مانگے نا اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی، یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ یہ اصل میں سیکھنا ہے تو کہیں جا کے اطمینان قلب ملتا ہے۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ اچھا یہ بھی بہت لوگوں کو ہوتا ہے جی نماز میں وسوسے خیالات بہت آتے ہیں۔ اچھا جی خیالات کا آنا، وسوسوں کا آنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو ہے نا یہ ایمان کی نشانی کیسے ہے کہ جب انسان ان وسوسوں پہ اور ان چیزوں بری چیزوں سے اپنے نفس کو ہٹاتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر وہ برے خیالات کو روکتا ہے، اپنے نفس کو روکتا ہے، اور پھر وہ یہ کام جاری رہے گا۔
جو دیکھیں سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات ہے نا، اس میں صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں بعض دفعہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم حیا کی وجہ سے نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک برے خیالات پر تم عمل نہیں کرو گے تمہارے لیے برائی نہیں لکھی جائے گی۔ تو وسوسے تو آئیں گے، اس میں یہ تھوڑی نا، کتنی خواتین کہتی ہیں ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، وسوسے آتے، وہ پڑھتے رہیں، اللہ سے ساتھ ساتھ دعا مانگتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خشوع اور خضوع والی جو نمازیں وہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ٹھنڈک و نماز کی ٹھنڈک کیسے ملے گی؟ یہ تو بہت اعلیٰ بات ہے نا، ہم سے تو ابھی سیدھی مطلب صحیح دھیان والی نماز ہی مل جائے وہی اعلیٰ بات ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کرنی ہے، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ٹھیک ہے، وہ ظاہر احتیاط والی زندگی گزاریں گے۔ یہاں سے آگے رکوع نمبر 6 شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 47 دیکھیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ۔ آیت نمبر 49 تک ترجمہ دیکھیں۔ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد رکھو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی، جو تمہیں بڑا عذاب دیتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں آخرت کے دن کی بات بتائی جا رہی ہے، جس دن نہ پیسہ کام آئے گا نہ سفارش۔ جن لوگوں کو یہ ادھر دنیا میں ہوتا ہے نا کہ جی ہم تو پیسے سے سفارش سے اپنا کام نکلوا لیں گے، آخرت میں نہیں ہوگا ایسے، کوئی پیسہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ بخاری کی حدیث پاک ہے 3 چیزیں میت کے ساتھ ہوتی ہیں، ایک اس کا مال پیسہ، دوسرا اس کی اولاد، اور تیسرا اس کے اعمال۔ مال پیسہ کہاں تک کام آیا؟ تدفین تک، کفن دفن تک، اور اولاد کہاں تک کام آتی ہے؟ قبر میں اتارنے تک۔ کیا چیز پیچھے رہ جاتی ہے انسان کے ساتھ؟ اس کے اعمال، جس میں ہم زندگی میں غفلت کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے یہاں کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجومی نے یہ بتایا کہ کوئی لڑکا جو ہے، وہ کوئی مرد جو ہے، وہ آپ کو تو اتنی عزت دینے کی فرعون کو ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں وہ قتل کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہے کہ جب اس نے کہا کہ پھر لڑکوں کو مارنا شروع کر دو، تو جب ذبح کرنا شروع کر دیا بچے، تو پھر نجومیوں نے کہا کہ اگر آپ سارے لڑکے مار دیں گے، عورتیں ہی رہ جائیں گی، تو حکومت کس پہ کریں گے؟ تو ڈیسائیڈ یہ کیا انہوں نے کہ 1 سال لڑکے جو ہیں جو پیدا ہوں گے وہ قتل کر دیے جائیں گے، اور دوسرے سال جو ہیں وہ لڑکے زندہ رہیں گے جن پہ حکومت کرنی ہے۔ اچھا اب دیکھیں یہ تو ان کی چال تھی نا، اللہ تعالیٰ نے جس سال بچوں کو ذبح کرنا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال نہیں کرنا تھا ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھیں اب یہ کیا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ امتحان تھا نا لوگوں کا۔ آگے دیکھیں بہت سارے امتحانوں کا ذکر، نبیوں کا، ان کی قوموں کے امتحانات کا، پھر انسانوں کا ذکر قرآن میں ہم دیکھیں گے۔ آیت نمبر 50 سے دیکھیں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ
وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آیت نمبر 56 تک ترجمے کو دیکھیں. اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر دیا اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ واقعہ بھی آپ نے بار بار پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو دریا کو حکم دیا اور دریا میں سے راستے 12 نکل گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے دریا پار ہو گئے. اب ان لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے دریا جو ہے وہ مل گیا. میں نے لفظ بھول جاتی ہوں. کہاں پہ تھی میں؟ کیا بتا رہی تھی؟ اچھا ہاں دریا. اب دیکھیں لوگ جو تھے جنہوں نے لوگوں نے کھڑے ہو کے دیکھا کہ دریا کا پانی مل گیا، کتنی بڑی نشانی آنکھوں سے دیکھ لی ہے نا، کہ خود وہ پار ہو گئے، اللہ نے راستہ بنایا اور بعد میں فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا. اچھا آگے دیکھیں پھر جب آیت نمبر 51 سے اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا. اب انہوں نے کیا کیا تھا، وہ لوگ بنی اسرائیل کے جو دریا پار کر گئے، ان کے اندر ایک سامری جادوگر تھا، اس نے پھر وسوسے ڈالے، شیطانی کام ان کے ساتھ کیا کیا کہ ایسا معبود ہونا چاہیے جو نظر آئے. یہ کیا کہ معبود نظر ہی نہیں آ رہا، بت تو دیکھو نظر آتا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، تو خدا تو نظر ہی نہیں آ رہا. اب یہ وسوسے ڈالے اور اس نے کہا کہ اپنا سونا چاندی جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اس کو لے کر آؤ، اور اس کو پگھلایا، ایک بچڑا بنا دیا، گائے کے بچے کی شیپ کا بنا دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کے لیے لینے کے لیے کوہ طور پہ جا رہے تھے، وہ ادھر گئے اور بعد میں قوم نے کیا کیا، ایک بچڑا بنایا اور اس کو پوجنا شروع کر دیا. پھر ان سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پہ آ جاؤ. اب کیا ہوا، جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی لیکن انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، تو جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی انہوں نے ان کو قتل کرنا تھا. یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، اور دنیا میں پھر جب ایسے انہوں نے اپنی گردنیں آگے پیش کر دی اور ان کو مار دیا گیا تو ان کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قبول کر لیا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں اتنی اپنی آنکھوں سے اتنا قتل و غارت، 70,000 کتابوں میں ایسے لکھا ہوا ہے کہ 70,000 کے قریب لوگ جو تھے جب وہ ذبح ہو گئے تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ بس کر دیں. بہرحال یہ جو گناہ کیا تھا اس کی توبہ. اب یہاں سے تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جو ہم غلطیاں کرتے ہیں، جو ہم گناہ کرتے ہیں، ہو نہیں سکتا کہ وہ خدا اریز نہیں کرے گا. ظاہر ہے جو لکھا جا چکا اس کو اگر ہم توبہ کر رہے ہیں تو اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے. اور پھر اپنی زندگی کے پیچھے دیکھیں غلطیوں کو، جب ہم نے اپنی گناہ کیے ہیں، غلطیاں کی ہیں، کتنی بھاری بھاری قیمتیں چکائی ہیں. کیا انسان کو زیب دیتا ہے کہ وہ دین اسلام میں آئے، امت محمدیہ میں آئے اور ایسے غافل بن کے زندگی گزاری جائے؟ جہاں زندگی میں جہاں تک غلطی کر لی ہے وہاں سے توبہ کر کے نیا سفر شروع کرنا چاہیے اور دنیا سے جانے کی تیاری کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا بیسکلی اس سے ہم نے اپنی اصلاح لینی ہے کہ ہم اس کو اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے اگر اپنی غلطیوں پہ اور ضد پہ اڑے رہیں گے تو خسارے کا سودا ہے. اپنی جان پہ ظلم، اپنی جان پہ ظلم، اپنی جان پہ ظلم. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، اور تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا. اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم اس وقت ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں. نتیجہ یہ ہوا کہ تیز شور نے تمہیں اس طرح آپ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے. پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. آیت نمبر 59 تک پڑھا ہے اور یہاں پہ 6th رکوع جو ہے وہ پورا ہوا ہے. ترجمے کو دیکھیں. اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا اور کہا جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ. اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اور اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ اجر و ثواب دیں گے. تو دیکھیں یہاں پہ مگر ہوا کیا. اچھا پہلے اس کو ہم ترجمے کو مکمل کرتے ہیں. مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی. نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. تو دیکھیں سورہ مائدہ میں بھی آئے گا کہ بنی اسرائیل نے جہاد کے ایک حکم کی نافرمانی کی تھی جس کی وجہ سے انہیں صحرائے سینا میں مقید کر دیا گیا تھا. لیکن اس سزا یابی کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں جن نعمتوں سے نوازا یا ان کا ذکر ہو رہا ہے. صحرا میں چونکہ کوئی چھت ان کے سروں پر نہیں تھی اس لیے ان کو دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا؟ بادل کا. اسی صحرا میں جہاں کوئی غذا دستیاب نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے غیب سے من اور سلوے کی شکل میں انہیں بہترین خوراک مہیا فرمائی. بعض روایات کے مطابق من سے مراد ترنجین میٹھی ہوتی ہے، یہ مٹھائی کی طرح سے جیسے شبنم کے قطرے. من اور سلوہ اللہ نے دیا تھا ان کو جو اس علاقے میں افراد سے پیدا کر دی تھی، اور سلوہ یعنی بٹیر جو بنی اسرائیل کے قیام گاہوں کے آس پاس کثرت سے اڑتی تھیں اور وہ اس طرح سے تھیں کہ کوئی پکڑنا چاہتا تھا تو بڑے آرام سے پکڑ کے اور پھر اس کو کھا سکتا تھا. بنی اسرائیل نے ان تمام نعمتوں کی بری طرح ناقدری کی اور اس طرح خوب اپنی جانوں پہ ظلم کیا. پھر دوسری بات جو آ رہی ہے کہ صحرا میں رہتے ہوئے مدت گزر گئی اور بنی اسرائیل من و سلوہ سے اکتا گئے. اچھا جی اب کیا کیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم ایک جیسی قسم کے کھانے نہیں کھا سکتے تو ہم زمین کی ترکاریاں کھانا چاہتے ہیں. اب اس کا مطالبہ آیت نمبر 61 میں آئے گا. اور دوسری بات یہاں پہ جو شہر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ نے کہا سر جھکا کے چلنا اور معافی مانگنے کے لیے جو الفاظ کہنے کی تلقین کی گئی تھی اس کا مذاق بنا کر انہوں نے مذاق کیا اس کو، اور جو لفظ انہیں معافی مانگنے کے لیے سکھایا گیا تھا وہ حتتن تھا، مطلب یا اللہ ہمیں ہمارے گناہ معاف کر دینا. تو انہوں نے اس کو بدل دیا، کیا کہا؟ ہنتتن، نون ڈال دیا، ہنتتن یعنی گندم، یہ ڈال دیا اس ورڈ اس کے اندر، اور اس طرح سے وہ
سمجھے کہ ہم نے بہت کمال کیا، حالانکہ ظاہر ہے یہاں پہ بھی اللہ کی نافرمانی آ رہی ہے. تو اسی چیز سے منع کیا. پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 60 سے دیکھیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹے. ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی. ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا. فَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِينَ هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرَ فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. آیت نمبر 61 تک پڑھا ہے اور یہاں پہ 7واں رکوع بھی آپ کا ہو رہا ہے. اچھا ترجمے کو دیکھیں، یہاں سے پڑھ لیا. اچھا. اور وہ وقت بھی جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، آیت نمبر 61 کا ترجمہ دیکھیں، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہیں، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، گندم، اس کی دالیں، پیاز. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو غذا بہتر تھی، کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہے؟ خیر، ویسے مانو سلوا آتا رہتا تو کیا برا تھا، ہے نا. عورتوں کو تو صبح 11 بجے تک نہیں سمجھ آتا کہ آج پکانا کیا، گندم بنانی ہے کہ سبزی بنانی ہے. تو بہرحال یہ مشکل چیز واقعی میں لے لی. خیر، ایک شہر میں جا اترو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں. اور ان یہودیوں پر ذلت و بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ کے غضب لے کر لوٹے. یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے. یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور بے حد زیادتیاں کرتے تھے. اگلی آیت نمبر 62 سے دیکھیں. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا لا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. آیت نمبر 66. جی ترجمے کو دیکھیں. حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں یا نصرانی یا سابی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سر پر اٹھا دیا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین میں تو سختی کوئی نہیں ہے، لیکن اس میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے پے در پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور پھر بعد میں ان کی ناشکریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سر پہ معلق کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تورات کے احکامات کو مانیں گے. تو کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، اس سبب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست پہ
سے پھر گئے، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے شامل ہو جاتے، اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو ہفتے کے معاملے میں حد سے گزر گئے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرانے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ ہفتے والوں کا قصہ جو ہے وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ ہفتے کو سیٹرڈے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ انہوں نے سمارٹ پلے کیا فرائیڈے کو جال ڈال دیتے تھے اور سنڈے کو مچھلیاں نکال لیتے تھے، وہ کہتے تھے ہم نے تو ہفتے والے دن کوئی نہیں شکار کیا، ہے نا، یہ ان کی چال تھی۔ تو بہرحال جب انہوں نے ایسی نافرمانی کی، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ تھے، اور پھر اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی تھی، بندر اور سور بن گئے تھے یہ، اور 3 دن زندہ رہنے کے بعد مر گئے تھے۔ اور اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ کی امت کو ہم ان کے گناہوں کی وجہ سے بندر اور سور بنا دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ میری امت پہ یہ عذاب نہ آئے، دعا قبول ہوگی۔ پھر یہ آیا تھا کہ آپ کی امت پر پتھروں کی بارش ہوگی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی۔ اب دیکھ لیں پوری دنیا پہ امت مسلمہ پہ ایک دم میں کوئی عذاب کہیں سے بھی نہیں آتا۔ تیسری چیز تھی کہ آپ کی امت کو ہم تفرقوں میں ڈال دیں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مان لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی بھی خیر کافی ڈیٹیل ہے، لیکن بات وہی آ گئی، مسلک کی بات کریں گے الجھ جائیں گے۔ خواتین کے لیے تو سیدھی سی بات ہے کہ نماز ٹھیک پڑھنی آتی ہو، قرآن پاک کی تلاوت روز کریں، اور جو اللہ نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، بس خود سے چالیں نہ چلیں، خود سے تانے بانے نہ بنائیں، خود سے کسی کو تکلیف نہ دیں، 100% پکی بات ہے، جنت پکی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے اپنے آپ کو اصل میں بیسکلی بہتر کرنے کے لیے یہ بات ہے کہ اپنے آپ کو کیسے انسان بہتر کر سکتا ہے۔ اور وہاں جو اللہ تعالیٰ نے شکلیں بدل دی تھی وہ ان کا عذاب تھا، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، اور پھر ان ریٹرن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو نہیں ہفتے کو شکار کیا۔ اگلی آیات کو دیکھیں، 67 سے لے کے 71 تک، یہاں پہ 8واں رکوع مکمل ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فِرَاضٌ وَلَا بِكْرٌ عوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ آیت نمبر 71 تک پڑھا ہے۔ ترجمہ دیکھیں، اصل میں نا واقعہ یہ تھا، میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آیات کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو، کہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا خاوند فوت ہو گیا اور وہ جنگل میں رہتی تھی، بیٹا چھوٹا تھا، تو اس کے پاس ایک بکری کا بچہ تھا۔ اس نے کہا کہ یہ اس کو جنگل میں چھوڑ دو اللہ کے حوالے، جب بڑا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو جنگل میں سے لے لیں گے۔ اچھا، دوسری طرف کیا ہوا کہ ایک بھتیجے نے اپنے چچا کا قتل کیا اس کی دولت کی لالچ میں، اور جب وہ قتل ہو گیا تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں تاکہ ہمیں قاتل کا پتہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک گائے لو، اس کو ذبح کرو، گائے کے جسم کا حصہ مقتول کو لگاؤ تو وہ قاتل کا نام بتا دے گا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دیں گے تھوڑی دیر کے لیے۔ اچھا، اب یہ واقعہ ایسے تھا۔ اب بنی اسرائیل کو جب یہ کہا
کہ گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کون سی گائے، رنگ اس کا کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، اس کے اوصاف کتنے، بار 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 حضرت موسیٰ سے یہ سوالات کیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بھی گائے یہ کر دیتے تو کام ہو جاتا، لیکن کیا ہے، بے جا سوالات سے بھی منع کیا گیا۔ ٹھیک ہے، ویسے تو کیا ہے کہ آدھا سوال جو ہے نا کرنا، یعنی کہ ایسا سوال جس سے آپ کا علم مکمل ہو، تو وہ سوال کو کہتے ہیں آدھا علم۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے سوال کیا، جواب آ گیا، علم پورا ہو گیا۔ اچھی بات ہے، پوچھنا چاہیے، شریعت کو سمجھنا چاہیے، اور حرام حلال جائز ناجائز کو سمجھ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا، اتنے سارے کوشچن آنسر کیے اور اس کے اوپر اپنے اوپر سختی لے لی۔ رنگ زرد، پھر اللہ نے کہا زرد رنگ کی ہو، دیکھنے میں خوشنما لگتی ہو، ایسی ہو، صاف کیا کہ اس نے کھیتی میں نہ لگائی ہو، کوئی اس نے کام نہ کی ہو، ایفرٹ نہ کی ہو، ٹھیک ہے، اور درمیانی عمر کی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ بہت چھوٹی ہو۔ اب ڈھونڈے، خود ہی مانگا کیا ہو، کیسے ہو، کیوں ہو۔ تو اب آپ ترجمہ دیکھیں، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے ایسے نادانوں میں شامل ہو جاؤں جو مذاق میں جھوٹ بولے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائیں وہ گائے کیسی ہو۔ پھر کہا کہ اللہ فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ گائے ایسی ہو جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ہو۔ بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا اس پر عمل کرو۔ پھر کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کریں کہ ہمیں صاف صاف بتائیں اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کو دل خوش کرے۔ لوگوں نے کہا پھر آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائیں وہ گائے کیسی ہو۔ اس گائے نے تو ہمیں شک میں ڈال دیا، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہو جو کام میں جت کر زمین میں ہل نہ چلاتی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب بات سمجھ آئی، اب آپ ٹھیک پتہ لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا، جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ یہ کام کریں گے۔ یہ رکوع نمبر 8 پہ آپ نشان لگائیں۔ انشاءاللہ کل ہم اس کے بعد جو ہے نا وہ شروع کریں گے۔ آج تھوڑا سا ہمارا وہ وائس کا بھی اور تلاوت کا رہ گیا، اور کل سے ہم انشاءاللہ ایک حدیث بھی کریں گے، تو وہ آخری 5 منٹ میں، ٹھیک ہے، مختصر سی، تاکہ تھوڑا سا وہ بھی اس کی بھی برکتیں مل جائیں انشاءاللہ تعالی۔ تو قرآن پاک آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ اگر کسی کی کوئی مین چیز ہے تلاوت قرآن، ٹھیک ہے، بار بار اسی چیز پہ فوکس آئے گا۔ اگر آپ کی کوئی آیت چھٹتی ہے، رہ جاتی ہے، اس کو آپ نے خود سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ اور تفسیر تو اس لیے کہ تھوڑا سا نئے آنے والے جو آلریڈی تفسیر کی کلاسوں میں ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں، نئے آنے والوں کے لیے کہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیسے انسانوں سے مخاطب ہے، مسلمانوں سے دیے، ٹھیک ہے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوة المتین وَيَا رَحْمُ الْمَسَاكِينَ وَيَا أَرْحَمُ الراحمین۔ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ اپنے فضل و رحمت کے دروازے ہم سب پر کھول دے میرے مالک۔ یا اللہ جو قرآن پاک کا دورہ ہم نے شروع کیا ہے، اللہ اس کو خیر و عافیت سے پورا مکمل کروا دینا۔ اللہ اس قرآن کو پڑھنے سے امت مسلمہ کی عورتوں کو
ہدایت عطا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور اس میں ہر صبح ہر شام اضافہ فرما۔ اللہ جو ہم سے غلطیاں ہو گئیں، جو بھول چوک ہو گئی، جو جان کے یا انجانے میں کی، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ اس برکتوں والے مہینے کی برکت سے ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ جتنے سانس ہمارے پاس باقی رہ گئے، جتنی زندگی باقی رہ گئی، صحیح معنی میں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک سے کی تعلیمات پر عمل کرنے کا شوق، دھیان، فکر عطا فرما۔ اللہ یہ نعمت اور فکر ہمیں، ہماری بہو بیٹیوں کو، آنے والی نسلوں میں بچیوں کو عطا فرما دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔